الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ السلام. محترم عزیزان گرامی و برادران محترم، الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور آج الحمدللہ ہم تیسرے پارے کا جو خلاصہ جدید ہے وہ سن رہے ہیں. خود رب کریم کی رسالت کی گواہی سورۃ البقرہ میں تشریح احکام کے ساتھ نبوت رسالت کا موضوع بھی بیان ہوا. دوسرے پارہ کے آخر میں آپ سن چکے ہیں کہ خود رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. خصائص انبیاء ہیں. یہاں تیسرے پارہ کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء کو عطا کیے گئے. کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی. یہ تمام انبیاء علیہ السلام علو مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی. جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. چونکہ بہت ساری خصوصیات و امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے. لہذا آپ علیہ السلام کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے. لہذا آپ علیہ السلام کی امت دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے. کتاب اللہ کی افضل ترین آیت انبیاء علیہ السلام کے فضائل فرق و مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے. ہماری مراد آیت الکرسی سے ہے جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے. اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً. نمرود بن کنعان سے مباحثہ ہے. تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے کو بھی بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے سامنے مباحثہ کیا تھا. مردوں کو زندہ کرنے کے منظر ہیں، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے. پھر 100 سال کے لیے موت. تو عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نہ معلوم ایسی بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. چنانچہ خود اس پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی اور پھر انہیں زندہ کیا گیا. سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں 5 جگہ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے. اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصہ میں جنہوں نے رؤیت باری کا مطالبہ کیا تھا، اس قوم کے قصہ میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں، تو مذکورہ بالا کے علاوہ سورۃ البقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت، محبت، فضل و احسان کا دین ہے. انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو. سورۃ بقرہ میں انداز بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان ہے اور اس کے آداب بھی بیان کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کی کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے
اور اس میں سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مناسب بات کہہ دینا، درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کی دل آزاری کی جائے۔ پھر ردی چیز رد ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا اس میں سے عمدہ چیز خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی مت کرو۔ اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم کبھی نہ لو سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ٹھیک۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، لوگوں پر تمہارا جو سود باقی ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ 2 متضاد نظام۔ یہاں یہ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے صدقہ کے فضائل و آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بھی بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ریا 2 متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی، تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں بخل، گندگی، خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ ان کو بگاؤ یار۔ صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی دبی دبی زبان میں ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ شرماؤ نہ۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں وہ قرآن کریم میں سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت، تجارت، جسم و روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے ہیں ان میں چند یہ ہیں: ادھار کے تمام معاملات تحریری دستاویز تیار کرنی چاہیے۔ پھر جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے، میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ پھر رہن کے متعلق دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ دست بدست تجارت کی صورت میں تحریری ضروری نہیں،
چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق، عدت ان جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہیں، اس لیے اس صورت کے اس کے اختتام کے اوپر یہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یوں ہی صورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کریں، اے اللہ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرما دینا، آخر تک جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ اسی پہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورہ ال عمران شروع ہوتی ہے، تیسرے پارہ کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ ال عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے اور بالاتفاق مدنی ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، دونوں صورتوں میں مناسبت ہے، ان دونوں صورتوں میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو زہراوین، 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ علاوہ ازیں دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے۔ روح سخن یہود، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر روح سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے۔ ان دونوں ہی صورتوں کی ابتدا قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلہ میں ان آیات سے استدلال کیا گیا ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کلمۃ اللہ روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ توحید اور ایمان سے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل خالی اور کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر انات کے اور کچھ بھی نہیں۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے ہیں۔ یہی ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا،
پھر خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں سورہ ال-عمران 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے خوارق عادت کے قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ بدترین گمراہی، پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنہ بنت فاقوزہ صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھیں۔ عرصہ تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے، اور دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی، اور نظر مانی کہ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی، اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ جل شانہ نے دعا قبول فرمائی اور ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ وقت کا دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نومولود بچی کے والد بھی انتقال فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی، اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کی ان کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم پھل کو دیکھا تو ایک دن کہا کہ اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیا، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی۔ حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، بانجھ بھی تھیں، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی کی دعا قبول کی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء و صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا، قدرت الہیہ کا نمونہ۔ تیسرا عبرت آموز قصہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب ترین قصہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ میرے ہم بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ یہود کا ایمان قبول کرنے سے انکار۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی۔ پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ کی تدبیر غالب رہی، اور ارشاد باری ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
یہودیوں کا دعویٰ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ بہرحال ایک ہندوستانی جعلی نبی جو اس کا بھی دعویٰ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور اپنی زندگی پوری فرما کر طبعی موت مریں گے۔ یہ سورہ ال-عمران میں ہے۔ جس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث اور مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی آوردہ مذہبی رہنما شامل تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودیوں کے ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمہ پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتا ہے جس کی تلقین تمام انبیاء علیہ السلام نے کی اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی۔ وہ یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں اور بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ ال عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی اور متبعین ان پہ ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ پھر انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارہ کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کو سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کی حالت کفر میں انتقال ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔